اور جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں نا، ایک عمل آپ لوگوں کو دیتا ہوں، یہ عمل پہلے دن سے ہی ہمارے حضرت نے بتایا، اس کو کہتے ہیں، اس نماز کو نماز کن فیکون، صلاۃ کن فیکون، یوں پڑھو اور یوں کام ہو جاتا ہے، اس نماز کو وہ نماز کہا جاتا ہے، ادھر پڑھی اور ادھر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس نماز کا ایک حوالہ مجھے اس کتاب کے اندر ملا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیاضوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نماز 1000 حاجتوں کے واسطے ہے، 1000 حاجتیں اس سے پوری ہوتی ہے، اور یہ نماز حضرت خضر علیہ السلام نے کسی عابد کو سکھلائی تھی، اور بڑی آسان نماز ہے۔ فرمایا 2 رکعت نفل پڑھے، اول رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 بار اور قل یا ایھا الکافرون 10 بار پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 بار اور قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد عام نماز جیسے پڑھتے سلام پھیر دیا جائے، بس پہلی رکعت میں قل یا الکافرون 10 بار اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جا کر 10 مرتبہ جو ہے درود شریف، پہلے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھے، اور پھر 10 مرتبہ جو ہے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے، اور پھر 10 مرتبہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور پھر 10 مرتبہ پڑھے یا ارحم الراحمین، پھر 10 مرتبہ پڑھے یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ حکیم ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عابد کے پاس قاصد بھیجا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نماز سکھائی تھی، کہ اس کے پاس میں نے قاصد بھیجا کہ مجھ کو یہ نماز سکھا دے، انہوں نے مجھے بتلا دی، میں نے یہ نماز پڑھ کر علم اور حکمت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور 1000 حاجتیں میری پوری ہوئی ہے، 1000 حاجتیں اس نماز سے وہ کہتے ہیں میری پوری ہوئی ہے، اور میں نے یہ پڑھی اور اللہ سے علم و حکمت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و حکمت عطا فرما دیا، علم و حکمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا۔ تو آپ بھی اب یہ آخری 10 دنوں میں اس نماز کو لازمی پڑھیں، آخری 10 دنوں میں خاص کر طاق راتوں میں تو اس نماز کو نہ چھوڑیں، اور ہو سکے تو اعتکاف کرنے والے کو چاہیے ان 10 دنوں میں روزانہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں۔ اور ایک عمل جو میں نے آپ کو بتایا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والے نوافل، کہ پہلی رکعت میں ربنا آتنا فی الدنیا سورت کی جگہ مسلسل پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا مسلسل سورت کی جگہ پڑھنی، اور دونوں سجدوں میں بھی جا کر ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھنی ہے، کوئی تعداد نہیں، جتنا بھی پڑھ لے، اور جب رب جعلنی وہ دعا پڑھ لو، اس کے آخر میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا کو جتنا بھی چاہے پڑھ لو۔ اس نماز کو، اس دعا کو جو بندہ اہتمام کرے گا اس کو اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ اس کے گھر میں چڑیا کا دودھ نہیں ہوگا، باقی ہر نعمت ہوگی۔ کیوں؟ اس میں 3 چیزیں، اللہ بہترین دنیا عطا فرما، بہترین آخرت عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے مجھے نجات عطا فرما۔ اگر ان 3 چیزیں مل گئی، بہترین دنیا مل گئی، بہترین آخرت مل گئی، اور آگ کے عذاب سے جو ہے نجات مل گئی، اور کیا چاہیے اب؟ تو اس کا اہتمام کرے، اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اس طرف مسجد میں صفیں بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے یا تو درمیان میں اتصال پیدا کرے یا پھر پیچھے آ کے صفیں بچھا لے، درمیان میں اتصال نہ ہونے کی وجہ سے اقتداء درست نہیں ہوتی۔